بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور سیاہ دیو۔ شہزادی گلنار اپنے شاہی کمرے میں خوبصورت مسند پر بیٹھی گہرے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ ایک دربان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جھک کر شہزادی کو معزبانہ انداز میں سلام کیا۔ کیوں آئے ہو؟ شہزادی گلنار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شہزادی حضور، بصرہ سے خواجہ امرو یار آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، دربان نے معزبانہ لہجے میں کہا تو شہزادی گلنار بے اختیار چونک پڑی۔ خواجہ امرو یار؟ شہزادی گلنار نے کہا۔ امرو یار کا نام سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ جی شہزادی حضور، دربان نے معزبانہ لہجے میں کہا۔ او، کہاں ہے وہ؟ جلدی سے بلاؤ اسے، میں اسی کا انتظار کر رہی تھی، شہزادی گلنار نے کہا۔ جو حکم شہزادی حضور، دربان نے سر جھکا کر کہا اور سلام کر کے الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر پڑا ہوا پردہ ہٹا اور امرو یار اندر آ گیا۔ امرو یار کو دیکھ کر شہزادی گلنار اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ خواجہ امرو یار شہزادی گلنار کو سلام پیش کرتا ہے۔ امرو یار نے آگے بڑھ کر شہزادی گلنار کو شاہی انداز میں جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا۔ ہم نے تمہارا سلام قبول کیا خواجہ امرو یار، آؤ بیٹھو، ہم تمہیں اپنے محل میں خوش آمدید کہتے ہیں، شہزادی گلنار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ شہزادی حضور، امرو یار نے اسی انداز میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شہزادی گلنار اپنی مسند پر بیٹھ گئی اور امرو یار اس کے سامنے ایک زرنگار کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں امرو یار کہ تم ہمارے بلانے پر یہاں آ گئے، ہم بہت بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، شہزادی گلنار نے امرو یار سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ نے شاہی خط میں جو لکھ کر بھیجا تھا اسے پڑھ کر میں دنگ رہ گیا تھا شہزادی حضور، اسی لیے میں بھاگم بھاگ یہاں آ گیا کہ اتنے بڑے ملک کی شہزادی ایسی بات کیسے لکھ سکتی ہے؟ امرو یار نے کہا۔ کیا لکھا تھا ہم نے خط میں؟ شہزادی گلنار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے لکھا تھا کہ، امرو یار نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا کہ جیسے وہ شہزادی گلنار کو اس کی لکھی ہوئی بات کے بارے میں بتانے سے ہچکچا رہا ہو۔ بتاؤ، گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، شہزادی گلنار نے اسے دیکھ کر اور زیادہ مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شہزادی حضور، آپ نے لکھا تھا کہ، امرو یار ایک بار پھر کہتے کہتے رک گیا، پھر اس نے کچھ سوچ کر زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک شاہی خط نکال لیا۔ شہزادی حضور، پہلے اس خط کو دیکھ لیں، کیا یہ واقعی آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور اس پر شاہی مہر بھی آپ کی ہے؟ امرو یار نے شاہی خط کو شہزادی گلنار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو شہزادی گلنار نے اس سے خط لیا اور اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ ہماری ہی تحریر ہے اور اس پر جو مہر ہے وہ ہماری ہی ہے، شہزادی گلنار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ نے مجھے جو خط بھیجا تھا وہ بدل گیا ہے اور کسی نے مجھے ایسا خط لکھ کر مذاق کیا ہے، امرو یار نے کہا۔ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے، شہزادی گلنار نے کہا تو امرو یار کا رنگ سرخ ہو گیا۔ کیا واقعی آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ امرو نے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے دلہا شرما کر بولتا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، شہزادی گلنار نے کہا تو امرو یار کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ شہزادی گلنار کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے شہزادی گلنار کی بات کا یقین ہی نہ آ رہا ہو، پھر جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ امرو یار کو شہزادی گلنار نے خط بھیجا تھا جس میں اس نے امرو یار کو لکھا تھا کہ وہ اسے بے حد پسند کرتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اسی لیے امرو یار جلد سے جلد آ کر اس سے ملے، اگر امرو یار اس کے پاس نہ آیا تو وہ خود کو ہلاک کر لے گی۔ امرو پہلے تو خط پڑھ کر حیران ہوا کہ شہزادی گلنار ملک تاستان کی شہزادی ہے، ملک تاستان جو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اور پھر شہزادی گلنار اس قدر خوبصورت ہے، اسے تو کسی بڑے ریاست کے بادشاہ یا شہزادے سے شادی کرنی چاہیے، پھر وہ امرو یار سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے، جبکہ شہزادی گلنار اس کی بیوی چاند تارا کو بھی جانتی ہے۔ امرو یار نے سوچا کہ شاید کسی نے اس سے مذاق کیا ہو اور اسے شہزادی گلنار کے نام سے خط لکھا ہے، اور اس خط پر شہزادی گلنار کی خاص مہر بھی ثبت تھی، اسی لیے امرو یار نے فوراً شہزادی گلنار سے ملنے کا ارادہ کر لیا اور ملک تاستان آ گیا۔
اب شہزادی گلنار نے جب یہی بات عمرو عیار سے کی تو عمرو عیار واقعی حیران رہ گیا۔ اسے اب بھی جیسے شہزادی گلنار کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ شہزادی حضور، کیا یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے یا آپ کو اس کے لیے کسی نے مجبور کیا ہے؟ عمرو نے شہزادی گلنار کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ عمرو کی بات سن کر شہزادی گلنار نے چونک کر کہا۔ شہزادی حضور، میں آپ کے بارے میں ساری حقیقت جانتا ہوں۔ آپ کی منگنی ملک ایران کے شہزادہ بہرام سے ہو چکی ہے اور آپ شہزادہ بہرام کو بے حد پسند کرتی ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگلے 2 ماہ تک آپ دونوں کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ پھر آپ کا اس طرح اچانک بدلنا اور مجھ سے شادی کا کہنا مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے چہرے پر مجھے کوئی خوشی بھی نہیں دکھائی دے رہی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سب آپ کسی مجبوری کی وجہ سے کہہ رہی ہیں، اور ایسا تب ہی ممکن ہے کہ کسی نے آپ کو اس کے لیے مجبور کیا ہو۔ عمرو عیار نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار کی بات سن کر شہزادی گلنار کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ نہیں عمرو عیار، میں بلا کسی کے کہنے پر ایسا کیوں کرنے لگی؟ مجھے واقعی تم پسند ہو اور میں اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شہزادی گلنار نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ آپ کا لہجہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ عمرو عیار نے کہا تو شہزادی گلنار کا رنگ بدل گیا۔ بکواس مت کرو عمرو عیار، میں نے کہا ہے نا کہ میں اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم بتاؤ، تم مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں؟ شہزادی گلنار نے غصے میں آتے ہوئے کہا۔ کیا اس بات کا آپ کے والدین کو علم ہے؟ عمرو عیار نے غور سے شہزادی گلنار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابا جان اور امی حضور کو میں اس وقت بتاؤں گی جب تم مجھ سے شادی کرنے کا اقرار کر لو گے۔ شہزادی گلنار نے کہا۔ فرض کریں کہ میں ہاں کر دیتا ہوں تو کیا آپ کے والدین اس سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائیں گے؟ عمرو نے کہا۔ ان کو راضی کرنا میرا کام ہے۔ انہیں ہر حال میں میری خوشی عزیز ہے۔ وہ وہی کریں گے جو میں کہوں گی۔ شہزادی گلنار نے کہا۔ ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، آپ مجھے ایک رات کا وقت دیں، میں کل صبح آپ کو بتا دوں گا۔ عمرو عیار نے کہا۔ کیا بتاؤ گے؟ شہزادی گلنار نے بے خیالی میں کہا۔ یہی کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے یا نہیں؟ عمرو عیار نے کہا تو شہزادی گلنار نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سوچ لو، مگر اتنا یاد رکھنا عمرو عیار، اگر تمہارا جواب انکار میں ہوا تو میں اسی وقت تمہارا سر قلم کروا دوں گی۔ شہزادی گلنار نے کہا۔ اس کا انداز واضح طور پر دھمکی آمیز تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ کیا آپ مجھ سے زبردستی شادی کریں گی؟ عمرو عیار نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں ہر حال میں اور ہر صورت میں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دوں گی۔ شہزادی گلنار نے سخت لہجے میں کہا تو عمرو عیار جیسے بت بنا شہزادی گلنار کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے شہزادی گلنار کا بدلا ہوا چہرہ اور بدلا ہوا انداز حیرت زدہ کر رہا تھا، اور اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شہزادی گلنار ہے جو بے حد خوش مزاج اور ہنس مکھ تھی۔ وہ دل سے عمرو عیار کی عزت کرتی تھی، اب وہی شہزادی اسے ہلاک کرنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، اب میں خاصا تھکا ہوا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کل صبح میں آپ کو اپنا فیصلہ بتا دوں گا۔ عمرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بھی بیزاری اور غصے کے آثار تھے۔ اس کے اٹھنے پر شہزادی گلنار نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ عمرو عیار چند لمحے اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی شہزادی گلنار کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا اور سسکیاں لے لے کر رونا شروع کر دیا۔ عمرو عیار کو شہزادی گلنار پر واقعی بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس کے بدلے ہوئے انداز نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یک لفظ شہزادی گلنار کو ہو کیا گیا ہے۔ وہ ملک ایران کے شہزادے بہرام کو پسند کرتی تھی اور اس کی شادی بھی طے ہو چکی تھی۔ پھر اچانک شہزادی گلنار کا بدل جانا اور عمرو عیار کو خط لکھنا۔ عمرو عیار واقعی بری طرح سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ شہزادی گلنار بے حد نیک اور ہنس مکھ تھے۔
امرو یار بھی شہزادی گلنار سے ملتا تو شہزادی گلنار اسے بے پناہ عزت دیتی تھی۔ یہی نہیں، وہ امرو یار کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی۔ پھر اس کا اچانک بدل جانا امرو یار کو واقعی پریشان کر رہا تھا۔ وہ شہزادی گلنار کے شاہی کمرے سے نکل کر محل میں آیا اور سیدھا شاہی مہمان خانے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ملک تاستان کا بادشاہ چونکہ سردار امیر حمزہ کا دوست تھا اور امرو یار اکثر یہاں آتا رہتا تھا، اس کے لیے شاہ تاستان نے امرو یار کے لیے شاہی مہمان خانے کا ایک کمرہ خاص طور پر الگ کر رکھا تھا، جہاں امرو یار جب چاہے آ کر رہ سکتا تھا۔ محل کے خادم اور خادمائیں بھی امرو یار کو جانتی تھیں، اسی لیے امرو یار کو وہاں رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اپنے مخصوص کمرے میں آ گیا۔ وہ چونکہ طویل سفر کر کے آیا تھا، اسی لیے خاصا تھکا ہوا تھا۔ وہ آرام کرنا چاہتا تھا، مگر شہزادی گلنار سے ملاقات کے بعد وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے شہزادی گلنار نے یہ سب کچھ کسی مجبوری کے تحت اس سے کہا ہو۔ امرو یار شہزادی گلنار کی اصل حقیقت جانتا تھا، اسی لیے اس نے کمرے میں آ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ کر اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی، مجھے شہزادی گلنار کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے؟ امرو یار نے سنہری تختی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اچانک سنہری تختی پر چمک سی پیدا ہوئی اور اس پر سیاہ حروف پھیلتے چلے گئے۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادی گلنار کالی جادوگرنی کے خوف سے امرو یار سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ سنہری تختی پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھ کر امرو یار بے اختیار اچھل پڑا۔ کالی جادوگرنی امرو یار کے منہ سے نکلا۔ اسی لمحے تختی پر سے پہلے حروف مٹ گئے اور ان کی جگہ نئے حروف پھیل گئے۔ ہاں، کالی جادوگرنی، جس کا نام تو کچھ اور ہے، مگر وہ چونکہ کالے جادو کی بہت بڑی جادوگرنی ہے، اسی لیے اسے کالی جادوگرنی کہا جاتا ہے۔ کالی جادوگرنی نے ملک ایران کے شہزادہ بہرام کو اغوا کر لیا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ کالی وادی میں لے گئی ہے۔ اس نے یہ بات شہزادی گلنار سے مل کر اسے بتا دی ہے اور شہزادی گلنار سے کہا کہ اگر شہزادی گلنار نے امرو یار کے ساتھ 1 ماہ کے اندر اندر شادی نہ کی تو وہ شہزادہ بہرام کو ہلاک کر دے گی۔ کالی جادوگرنی نے شہزادی گلنار کو جادو کے گولے میں یہ بھی دکھایا تھا کہ شہزادہ کس طرح ایک غار میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ شہزادہ بہرام کی بری حالت دیکھ کر شہزادی گلنار گھبرا گئی تھی۔ اس نے کالی جادوگرنی سے لاکھ کہا کہ وہ امرو یار کو اپنا بھائی سمجھتی ہے، مگر کالی جادوگرنی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے شہزادی گلنار کو سختی سے کہا اگر وہ شہزادہ بہرام سے محبت کرتی ہے اور اس کی جان عزیز ہے تو ہر حال میں امرو یار سے شادی کر لے۔ شہزادی گلنار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کالی جادوگرنی نے شہزادہ بہرام کو کیوں اغوا کیا ہے اور وہ یہ کیوں نہیں چاہتی کہ امرو یار سے شادی کرے۔ کالی جادوگرنی نے جادوئی گولا شہزادی گلنار کو دے دیا تھا جس میں وہ شہزادہ بہرام کو دیکھ سکتی تھی۔ کالی جادوگرنی شہزادی گلنار کو دکھانے کے لیے شہزادہ بہرام پر طرح طرح کے ظلم کر رہی تھی۔ وہ شہزادہ بہرام کو بھوکا پیاسا رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر گوڑے بھی برساتی، جس کی وجہ سے شہزادہ بہرام بے حد زخمی ہو گیا تھا۔ شہزادہ بہرام کی یہ حالت دیکھ کر شہزادی گلنار بے حد روئی اور پھر آخر کار اس نے شہزادہ بہرام کو کالی جادوگرنی سے بچانے کا فیصلہ کرتے ہوئے امرو یار کو خط لکھ دیا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کالی جادوگرنی نے شہزادی گلنار سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی اس کی امرو یار سے شادی ہوگی وہ شہزادہ بہرام کو آزاد کر دے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سنہری تختی صاف ہو گئی۔ اوہ، مگر یہ سلسلہ کیا ہے؟ کالی جادوگرنی شہزادی گلنار کی شادی مجھ سے کیوں کرانا چاہتی ہے؟ اس سے اسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تختی پر پھر سیاہ حروف پھیلے اور امرو انہیں پڑھنے لگا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ کالی جادوگرنی کا ایک بیٹا تھا، کاکاس جادوگر۔ کاکاس جادوگر امرو یار کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے۔ کالی جادوگرنی اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ امرو یار سے لینا چاہتی ہے اور اس کے لیے کالی جادوگرنی نے اپنی جادوئی طاقتوں سے رابطہ کیا تو اسے بتایا گیا کہ امرو یار کو ہلاک کرنے کی ایک ہی صورت ہے
کہ اس کی شادی شہزادی گلنار سے کرا دی جائے۔ جس روز شہزادی کی شادی امرو عیار سے ہوگی اس روز امرو عیار کی ساری کراماتی چیزیں اس کے پاس سے غائب ہو جائیں گی، یہاں تک کہ امرو عیار کی مشہور زمانہ زنبیل بھی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس وقت امرو عیار کی حالت ایسی ہوگی کہ اسے کوئی بھی آسانی سے ہلاک کر سکتا ہے۔ سنہری تختی نے امرو عیار کو بتایا تو امرو عیار کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں آ گئیں۔ اوہ، تو کالی جادوگرنی مجھ سے اپنے بیٹے کا انتقام لینا چاہتی ہے، امرو عیار نے ہونٹ چباتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہاں، اس لیے امرو عیار کو ہدایت دی جاتی ہے وہ کسی بھی صورت میں شہزادی گلنار سے شادی کرنے کی حامی نہ بھرے۔ سنہری تختی نے جواب دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شہزادی گلنار میری بہن ہے، اس کے بارے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امرو نے فوراً کہا، امرو کے یہی خیالات اس کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھرے۔ سنہری تختی، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ شہزادی گلنار میری بہن ہے، اس کی شادی شہزادہ بہرام سے ہونے والی ہے اور شہزادہ بہرام کو کالی جادوگرنی نے قید کر رکھا ہے۔ کیا مجھے بتایا جا سکتا ہے کہ کالی جادوگرنی کہاں ہے؟ اگر میں کالی جادوگرنی کی قید سے شہزادہ بہرام کو چھڑانا چاہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ امرو نے چند لمحوں کے بعد سنہری تختی سے پوچھا۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ کالی جادوگرنی نے شہزادہ بہرام کو کالی وادی میں قید کر رکھا ہے۔ شہزادہ بہرام کو اس کی قید سے آزاد کرانے کے لیے امرو عیار کو کالی وادی میں جانا ہوگا۔ کالی وادی میں کالی جادوگرنی نے بے شمار طلسم بنا رکھے ہیں۔ امرو عیار کو سب سے پہلے ان طلسمات کو ختم کرنا ہوگا، اس کے بعد کالی جادوگرنی کو ہلاک کرنا ہوگا، تب امرو عیار اس کی قید سے شہزادہ بہرام کو بچا کر لا سکتا ہے۔ سنہری تختی نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے کالی جادوگرنی کے طلسمات کے بارے میں بتایا جائے۔ امرو نے کہا تو سنہری تختی امرو عیار کو کالی جادوگرنی کی کالی وادی میں موجود اس کے طلسمات سے تفصیل بتانے لگی۔ اوہ، کالی جادوگرنی نے تو واقعی بے حد خوفناک طلسمات بنا رکھے ہیں۔ بہرحال میں شہزادہ بہرام کو ہر صورت میں کالی جادوگرنی کی قید سے رہائی دلاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، امرو نے مضبوط لہجے میں کہا، اور پھر وہ سنہری تختی زنبیل میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر عزم تھا، جیسے اس نے واقعی ہر حال میں اپنی بہن شہزادی گلنار کی مدد کا فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ نہ صرف کالی وادی میں جا کر کالی جادوگرنی کو ہلاک کرے گا بلکہ اس کی قید سے شہزادہ بہرام کو بھی آزاد کرا لائے گا۔ امرو عیار ملک تاستان پہنچ کر چونکہ بے حد تھک گیا تھا اسی لیے وہ آرام کرنا چاہتا تھا، مگر جب سنہری تختی نے اسے کالی جادوگرنی کے بارے میں بتایا تو اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ پہلے کالی جادوگرنی کو ہلاک کر کے اس کی قید سے شہزادہ بہرام کو آزاد کرائے گا اور پھر آرام کرے گا۔ چنانچہ اس نے زنبیل سے گولی نکال کر نگل لی۔ اس گولی کی وجہ سے نہ صرف اس کی بھوک پیاس دور ہو گئی تھی بلکہ اس کی تھکاوٹ بھی ختم ہو گئی تھی اور وہ چاقو چوبند ہو گیا تھا۔ حکیم لقمان کی بنائی ہوئی گولی کھا کر وہ شاہی مہمان خانے سے نکلا اور محل سے باہر آ گیا۔ شام ہو رہی تھی۔ امرو عیار استبل میں آیا اور اس نے سائیں سے کہہ کر اپنا گھوڑا نکلوایا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر وہ کالی جادوگرنی کی سرگوبی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس کا گھوڑا سر پٹ بھاگتا ہوا رات ہوتے ہی ملک تاستان کی سرحد سے نکل گیا۔ اب وہ گھوڑے کو برق رفتاری سے ایک میدان میں دوڑا رہا تھا۔ سنہری تختی کی ہدایت پر اسے ملک تاستان کے شمال میں تقریباً 1000 میل کا سفر کرنا تھا، جہاں اسے سیاہ پہاڑی علاقے میں پہنچنا تھا۔ انہی پہاڑوں کی دوسری طرف کالی جادوگرنی کی کالی وادی تھی، جہاں اس نے اپنی حفاظت کے لیے بے شمار طلسم بنا رکھے تھے، اور وہیں شہزادہ بہرام بھی قید تھا۔ امرو عیار 3 دن اور 3 راتیں مسلسل سفر کرتا ہوا آخرکار سیاہ پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں ہر طرف سیاہ رنگ کی بڑی بڑی پہاڑیوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ امرو عیار اس علاقے میں دن کے وقت پہنچا تھا، مگر چونکہ وہاں پہاڑیاں سیاہ تھیں اسی لیے وہاں ہر طرف اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔
آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اسی لیے سورج کی وہاں معمولی سی کرن بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سیاہ علاقے میں داخل ہوتے ہی عمرو نے گھوڑا روک لیا اور پھر اس نے گھوڑے کو حفاظت کے لیے اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ اس نے کالی جادوگرنی کے جادوؤں اور اس کے طلسمات سے بچنے کے لیے تلسم شکن انگوٹھی پہن لی اور گلے میں سرخ موتیوں والا ہار بھی پہن لیا تاکہ اس کے بارے میں کالی جادوگرنی کو علم نہ ہو سکے۔ پھر اس نے سلیمانی چادر کاندھوں پر ڈالی اور غائب ہو گیا، اور پھر اسی غائبی حالت میں کالی وادی کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے کالی وادی میں قدم رکھا، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے اپنے جسم میں بجلی کی سی تیز لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہاں چونکہ کالی جادوگرنی نے جادوئی حصار قائم کر رکھے ہیں، اسی لیے اسے اس قدر زبردست جھٹکا لگا تھا۔ اگر اس نے تلسم شکن انگوٹھی اور سرخ موتیوں کا ہار نہ پہنا ہوتا تو وہ اسی وقت جل کر بھسم ہو جاتا۔ وہ جیسے جیسے اندھیرے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، اس کے جسم میں سنسناہٹ سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے دو پہاڑیاں تھیں جن کے درمیان ایک درے نما بڑا سا راستہ بنا ہوا تھا۔ اس درے کی دوسری جانب کالی جادوگرنی کی کالی وادی تھی۔ عمرو عیار ابھی اس راستے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے زناٹے دار گونج کی آواز آئی اور سامنے 4 شعلے سے نمودار ہوئے۔ دوسرے لمحے شعلے بڑکے اور ان شعلوں میں سے 4 انتہائی خوفناک اور قوی ہیکل جن نکل کر اس کے سامنے آ گئے۔ ان جنوں کو دیکھ کر عمرو عیار ٹھٹک گیا۔ جنوں کے رنگ سیاہ تھے اور انہوں نے سرخ رنگ کے جانگھیے پہن رکھے تھے۔ ان جنوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے کلہاڑے اور گرز تھے۔ وہ چاروں بڑی بڑی اور خوفناک آنکھیں پھیلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، جیسے وہ کسی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں اور اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی دکھائی نہ دے رہا ہو۔ آدم ذات، ہم کسی آدم ذات کی بو محسوس کر رہے ہیں، ایک جن نے گرجتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی آدم ذات ہمارے ارد گرد ہی کہیں موجود ہو۔ دوسرے جن نے اسی انداز میں کہا۔ اگر وہ ہمارے ارد گرد موجود ہے تو ہمیں کہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ تیسرے جن نے کہا، وہ ضرور ہماری نظروں سے غائب ہے۔ سب ادھر ادھر پھیل جاؤ، اس آدم ذات کو تلاش کرو اور وہ جہاں دکھائی دے اسے ہلاک کر دو۔ چوتھے جن نے ان تینوں جنوں سے زیادہ کڑکدار لہجے میں کہا، ٹھیک ہے جباز جن، وہ آدم ذات ہمارے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ پہلے جن نے کہا، لاگوٹ جن، تم دائیں طرف جاؤ، مجھے اس طرف سے اس آدم ذات کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ ایک جن نے عین اس جگہ اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں عمرو عیار کھڑا تھا۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ شاشو جن، آؤ تم بھی آ جاؤ۔ لاکوش جن، لاگوٹ جن نے اپنے دوسرے جنوں ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تو دونوں جن سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ زمین پر دب دب پاؤں مارتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے جہاں عمرو عیار موجود تھا۔ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر عمرو عیار ہوشیار ہو گیا۔ اس نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ تینوں جن عمرو عیار سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس جگہ کو دیکھنے لگے جہاں عمرو عیار موجود تھا۔ چوتھا جباز جن بھی بڑھ آیا تھا، وہ بھی آنکھیں پھاڑے آدم ذات کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیرت ہے، اس جگہ سے ہمیں آدم ذات کی تیز بو محسوس ہو رہی ہے، مگر یہاں ہمیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا، جباز جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمرو عیار کا ہاتھ فوراً زنبیل میں رینگ گیا۔ اس نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال لی۔ اس شیشی پر کارک لگا ہوا تھا۔ عمرو عیار نے تلوار حیدری زنبیل میں رکھ کر شیشی کا کارک کھینچا تو چاروں جن بے اختیار چونک پڑے۔ یہ کیا، یہ کیسی بو ہے؟ جباز جن نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اب تو ہر طرف سے آدم زادوں کی بو آ رہی ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے ہر طرف آدم ذات ہی آدم ذات ہوں۔ لاگوٹ جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اوہ، مگر اتنے آدم ذات یہاں کیسے آ گئے اور وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ساشو جن نے کہا، جلدی کرو، ہر طرف پھیل جاؤ۔ کالی جادوگرنی نے اس علاقے میں آدم زادوں کے آنے پر سختی سے پابندی لگا رکھی ہے۔ اس نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ اس علاقے میں ہمیں اگر کوئی آدم ذات دکھائی دے تو ہم فوراً اسے ہلاک کر دیں۔ جباز جن نے چیختے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے ادھر ادھر بھاگتے چلے گئے۔ عمرو نے زنبیل سے جو شیشی نکالی تھی
اس میں مختلف انسانوں کے پسینے کی بو تھی جو کار کھٹاتے ہی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اسی لیے ان جنوں کو یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں ہر طرف آدم ذات ہی آدم ذات موجود ہوں۔ عمرو یار کو سنہری تختی نے ان چاروں جنوں سے بچل نکلنے کی ہدایت دی تھی۔ اسی لیے عمرو نے کھلی ہوئی شیشی نیچے رکھی اور اطمینان بھرے انداز میں درے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک شیشی وہاں کھلی رہے گی جن وہاں آدم زادوں کو تلاش کرتے رہ جائیں گے اور وہ آسانی سے درے سے گزر کر سیاہ وادی میں داخل ہو جائے گا۔ عمرو یار جیسے ہی درے میں داخل ہوا اچانک ایک جماکہ سا ہوا اور اس کے سامنے یک لخت آگ کا الاؤ روشن ہو گیا۔ آگ اس قدر تیز اور خوفناک تھی کہ عمرو یار ہر طرف سے اس آگ میں گر کر رہ گیا تھا۔ تیز بھڑکتی ہوئی آگ میں عمرو یار ذرا بھی نہ گھبرایا تھا۔ وہ طلسم تھے جن کے بارے میں سنہری تختی نے عمرو یار کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اسی لیے عمرو نے ان طلسمات سے بچنے کا انتظام کر لیا تھا اور طلسم شکن انگوٹھی کے ساتھ سرخ موتیوں والا ہار پہن لیا تھا۔ وہ آگ میں ضرور گرا ہوا تھا مگر آگ نہ اسے چھو رہی تھی اور نہ ہی اس کی تپش اسے محسوس ہو رہی تھی۔ آگ نمودار ہوتے ہی عمرو یار ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ آگ کے الاؤ سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ آگ کے الاؤ سے نکلا آگ فوراً بجھ گئی اور عمرو یار کی آنکھوں کے سامنے یک لخت اندھیرا سا چھا گیا۔ عمرو یار چند لمحے یوں ہی آنکھیں ملتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے سلیمانی سرما نکالا اور سلائی کی مدد سے آنکھوں میں لگا لیا۔ سلیمانی سرما آنکھوں میں لگاتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا چھٹ گیا۔ اب اسے دور دور تک پھیلی ہوئی وادی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عمرو جیسے ہی وادی کی طرف بڑھا اس کے سامنے شرارے سے پھیلے اور پھر اچانک اس پر ہر طرف سے آگ کی چنگاریاں نکلنے لگی۔ عمرو یار نے ان چنگاریوں کی پرواہ نہ کی تھی۔ وہ آگے قدم بڑھا رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا دیو آ گیا۔ اس دیو کا قد پہاڑ جیسا تھا اور وہ بے حد خوفناک اور طاقتور تھا۔ اس دیو کا سر گنجا تھا، البتہ اس کے سر پر بیلوں کی طرح مڑے ہوئے دو لمبے لمبے سینگ نظر آ رہے تھے۔ دیو کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں اور انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ آدم ذات یہاں آدم ذات ہے، دیو نے خوفناک انداز میں داڑتے ہوئے کہا۔ اس دیو کو دیکھ کر عمرو یار رک گیا۔ سنہری تختی نے اسے اس وقت تک غائب رہنے کا حکم دیا تھا جب تک اس کے سامنے سیاہ دیو نہ آ جاتا۔ عمرو یار کو اب اس سیاہ دیو کے سامنے ظاہر ہو کر اس کو ہلاک کرنا تھا۔ اس دیو کے ہلاک ہوتے ہی وہاں تیز روشنی پھیل جاتی اور عمرو یار کو وہ بھی محل دکھائی دے جاتا جس میں کالی جادوگرنی رہتی تھی۔ سنہری تختی نے عمرو یار کو بتایا تھا کہ جب تک وہ سیاہ دیو کو ہلاک نہیں کرے گا اسے کالی جادوگرنی کا سیاہ محل دکھائی نہیں دے گا۔ اب عمرو یار نے جو سیاہ دیو کو دیکھا تو اس نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ کہاں ہے آدم ذات؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ سیاہ دیو نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں بادلوں کی گونج گرج تھی۔ میں تمہارے سامنے ہوں کالے دیو، ادھر دیکھو میری طرف۔ عمرو نے کاندھوں پر سے سلیمانی چادر اتار کر سیاہ دیو کے سامنے نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر سیاہ دیو بے اختیار اچھل پڑا اور اس کی نظریں جیسے ہی عمرو یار پر پڑی حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ او آدم ذات، تم یہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں یہاں آنے سے سیاہ جنوں نے نہیں روکا؟ تم آگ کے راستے سے گزر کر یہاں کیسے پہنچ گئے؟ سیاہ دیو نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے بھی آیا ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ وہ نہیں، مگر تم یہاں آئے کیوں ہو؟ سیاہ دیو نے گرج کر کہا۔ تمہارے گنجے سر پر طبلہ بجانے کے لیے۔ عمرو نے کہا۔ طبلہ؟ کیا بک رہے ہو؟ سیاہ دیو نے غضبناک لہجے میں کہا۔ میں بک نہیں رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ عمرو نے کہا تو سیاہ دیو کی آنکھیں اور زیادہ سرخ ہو گئیں۔ تم ایک معمولی آدم ذات میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ سیاہ دیو کا مذاق؟ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ سیاہ دیو نے بری طرح سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پہلے مجھے اپنے سر پر طبلہ بجانے دو، پھر مجھے تم جلا کر بھسم کر دینا یا میرے ٹکڑے کر دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عمرو نے اسی لہجے میں کہا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، سیاہ دیو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔
اس نے جپٹ کر عمرو کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن عمرو یار اس کے لیے پہلے ہی تیار تھا۔ جیسے ہی سیاہ دیو نے اس پر جپٹا مارا، وہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ سیاہ دیو نے چونکہ قدرے جھک کر عمرو یار پر جپٹا مارا تھا اور عمرو اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، اسی لیے سیاہ دیو آگے جھکا تو جھکتا ہی چلا گیا۔ یہ دیکھ کر عمرو بجلی کی سی تیزی سے اس کے عقب میں آ گیا۔ عمرو یار نے اس کی کمر پر تلوار مارنی چاہی، مگر سیاہ دیو اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اس نے اپنے بڑے بڑے دونوں ہاتھ پھیلا کر عمرو کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر عمرو فوراً اس کے ہاتھوں کے درمیان سے نکل کر ایک طرف بھاگتا چلا گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ، تم میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتے، سیاہ دیو نے دھاڑتے ہوئے کہا اور دھم دھم پیر مارتا ہوا عمرو یار کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ چونکہ بے حد لمبا تڑنگا تھا، اسی لیے دیکھتے ہی دیکھتے وہ عمرو یار کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے اچھل کر ایک بار پھر عمرو یار پر جپٹا مارا، مگر عمرو یار چھلانگ مار کر اس سے دور ہو گیا اور سیاہ دیو اچھل کر منہ کے بل نیچے جا گرا۔ ارے ارے، اتنے بڑے دیو ہو کر زمین چاٹ رہے ہو، چچ چچ، عمرو نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو سیاہ دیو کے حلق سے ایک زوردار کراہٹ نکلی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا آدمزاد، میں تمہیں ہلاک کر کے کچا کھا جاؤں گا، سیاہ دیو نے خوفناک لہجے میں کہا۔ وہ تیزی سے عمرو کی طرف بڑھا، لیکن عمرو اس سے کترا کر فوراً دوسری طرف بھاگنے لگا۔ سیاہ دیو چیختا چنگاڑتا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ لمحوں میں عمرو یار کے سر پر پہنچ جاتا تھا، لیکن وہ جیسے ہی عمرو یار پر جپٹتا، عمرو فوراً اسے چکما دے کر دوسری طرف بھاگ جاتا۔ عمرو یار اسے بھگاتے ہوئے بری طرح سے تکا دینا چاہتا تھا۔ عمرو کے پیچھے بھاگتے ہوئے سیاہ دیو کا واقعی برا حال ہو گیا تھا اور وہ ایک جگہ رک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بس تھک گئے ہو کالے دیو، عمرو نے اسے غصہ دلاتے ہوئے کہا۔ سیاہ دیو نے اسے غور کر دیکھا، وہ قدم بڑھا کر عمرو کے قریب آ گیا۔ اس مرتبہ عمرو یار اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا تھا۔ سیاہ دیو نے ایک بار پھر ہاتھ پھیلائے اور عمرو کو جھپٹ کر پکڑنے کی کوشش کی، مگر عمرو اچھل کر اس کے عقب میں آ گیا۔ سیاہ دیو کے عقب میں آتے ہی عمرو نے تلوار حیدری کا بھرپور وارث کی پنڈلی پر کیا۔ سیاہ دیو کے حلق سے خوفناک دھاڑ نکلی اور وہ دھماکے سے منہ کے بل نیچے گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، عمرو نے ایک اونچی چھلانگ لگائی اور تقریباً اڑتا ہوا سیاہ دیو کی کمر پر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ سیاہ دیو اسے اپنی کمر سے جھٹک کر نیچے گراتا، عمرو نے ایک اور چھلانگ لگائی اور اس کے سر پر پہنچ گیا۔ سیاہ دیو داڑتا ہوا تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر اتنی دیر میں عمرو یار اس کے سر پر موجود ایک سینگ کو پکڑ چکا تھا۔ سیاہ دیو کو اپنے سر پر اس کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پر زور سے ہاتھ مارا، مگر عمرو نے اس کے ہاتھ سے بچتے ہوئے اس کے سر پر موجود دوسرے سینگ پر اس نے زور سے تلوار مار دی۔ سیاہ دیو کا سینگ کٹ کر دور جا گرا۔ سیاہ دیو کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ بری طرح سے اچھلنے لگا۔ عمرو نے اپنا جسم موڑا اور تلوار حیدری سے اس کا وہ سینگ بھی کاٹ دیا جس نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ اب تو سیاہ دیو کی خوفناک اور دردناک چیخوں سے جیسے پوری وادی گونج اٹھی۔ سیاہ دیو لہرایا اور ایک بار پھر منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اسے گرتا دیکھ کر عمرو نے فوراً اس کے سر سے نیچے چھلانگ لگا دی تھی اور فضا میں کلا بازیاں کھا کر زمین پر پیروں کے بل آ کھڑا ہوا۔ سینگ کٹنے کی وجہ سے سیاہ دیو کے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ زمین پر پڑا بری طرح سے تڑپ رہا تھا اور پھر اچانک وہ ساکت ہو گیا۔ سنہری تختی نے عمرو کو بتایا تھا کہ اس سیاہ دیو کی جان اس کے سینگوں میں ہے۔ جیسے ہی عمرو اس دیو کے سینگ کاٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جیسے ہی سیاہ دیو ہلاک ہوا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سیاہ دیو کے جسم میں آگ لگ گئی۔ آگ بے حد تیز تھی، جس کی وجہ سے وادی میں ہر طرف تیز روشنی پھیل گئی۔ آگ کی اس تیز روشنی میں عمرو عیار کو ایک پہاڑی کے قریب سیاہ پتھروں کا بنا ہوا ایک بہت بڑا محل دکھائی دیا۔ اس محل کو دیکھتے ہی عمرو عیار سمجھ گیا یہ محل کالی جادوگرنی کا ہے۔ او نہیں تو یہ ہے کالی جادوگرنی کا محل، عمرو نے کہا اور تلوار حیدری لیے ہوئے اس محل کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کچھ ہی آگے گیا ہوگا کہ اچانک محل کا بڑا سا بند دروازہ کھلا
اور عمرو نے اس دروازے سے دبلے پتلے مگر لمبے لمبے انسانوں کی فوج باہر نکلتے دیکھی۔ ان انسانوں نے ذرا بختر پہن رکھے تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں، ڈھالیں اور نیزے تھے۔ محل سے نکلتے ہی وہ خوفناک انداز میں چیختے ہوئے اچانک عمرو عیار کی طرف دوڑ پڑے۔ ان کا چہرہ بے حد خوفناک تھا، جیسے وہ عمرو عیار کو گھیر کر ایک لمحے میں اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے۔ ذرا بختر پہنے ہوئے لمبے لمبے انسان شور مچاتے ہوئے تیزی سے عمرو عیار کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ جیسے ہی محل سے نکل کر باہر آئے، ان کے عقب میں محل کا دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ ان لمبے انسانوں کو بھی دیکھ کر عمرو عیار گھبرایا نہیں تھا۔ اس نے زنبیل سے جال الیاسی نکالا اور اسے پوری قوت سے ہوا میں اچھال دیا۔ جال الیاسی ہوا میں اچھلا اور فضا میں بلند ہو کر تیزی سے پھیلتا چلا گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ زیرہ بختر پہنے لمبے لمبے انسان عمرو عیار کے قریب پہنچتے، جال الیاسی پھیل کر ان پر جا پڑا اور وہ سب اس جال میں قید ہو گئے۔ جال ان لمبے انسانوں پر گر کر فوراً سکڑ گیا تھا، اسی لیے لمبے لمبے انسان اس جال میں بری طرح سے پھنس گئے تھے اور وہ بری طرح سے چیختے ہوئے جال الیاسی میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ سنہری تختی نے عمرو عیار کو اس جادوئی انسانوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ سنہری تختی کی ہدایات کے مطابق ان تمام جادوئی انسانوں کو ایک ساتھ آگ میں زندہ جلانا تھا، اسی لیے عمرو عیار نے ان سب کو جال الیاسی میں قید کیا تھا۔ جادوئی انسان جال الیاسی سے کسی بھی طرح سے نہیں نکل سکتے تھے، اسی لیے عمرو عیار آگے بڑھا اور اس نے زنبیل سے ایک بڑی مشل نکال لی۔ پھر اس نے زنبیل سے چتماک پتھر نکالے اور ان پتھروں کو آپس میں رگڑا تو ان پتھروں سے چنگاریاں سی نکلنے لگیں۔ عمرو عیار نے ان چنگاریوں سے مشل روشن کر لی اور پھر وہ جلتی ہوئی مشل لے کر جال الیاسی میں قید جادوئی انسانوں کے قریب آ گیا۔ رک جاؤ آدم زاد، یہ آگ ہمارے نزدیک مت لاؤ، دور لے جاؤ اسے۔ جال الیاسی میں قید ایک جادوئی انسان نے عمرو کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل دیکھ کر خوف سے چیختے ہوئے کہا، کیوں آگ سے ڈرتے ہو؟ عمرو نے مسکرا کر کہا، ہاں ہم آگ سے ڈرتے ہیں، اسے ہمارے قریب مت لاؤ ورنہ ہم جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ جادوئی انسان نے اسی انداز میں کہا۔ خوشی ہوئی یہ سن کر۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جلتی ہوئی مشل اسی جادوئی انسان کے جسم سے لگا دی جو عمرو عیار کو روک رہا تھا۔ بھک کی آواز کے ساتھ اس جادوئی انسان کے جسم میں آگ لگ گئی اور تیزی سے جال الیاسی میں گڈمڈ دوسرے جادوئی انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر پھیلتی چلی گئی۔ جادوئی انسان حلق کے بل چیخ رہے تھے۔ ان کے جسموں نے یک لخت یوں آگ پکڑ لی تھی جیسے وہ روئی کے بنے ہوئے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب جل کر راکھ بن گئے۔ ان جادوئی انسانوں کی جیسے ہی راکھ بنی، جال الیاسی وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو کی زنبیل ایک لمحے کے لیے باری ہوئی اور پھر ہلکی ہوتی چلی گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ جال الیاسی غائب ہو کر واپس اس کی زنبیل میں آ گیا ہے۔ پھر اچانک عمرو عیار کے سامنے تیز روشنی سی پیدا ہوئی اور وہاں ایک بھیانک شکل والی بڑھیا کا چہرہ نمودار ہو گیا۔ اس بڑھیا کا چہرہ بے حد لمبوترا تھا، اس کا رنگ زرد تھا، یہاں تک کہ اس کے بال بکھرے ہوئے بھی زرد رنگ کے تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور نیلی تھیں۔ اس بڑھیا کا ناک بھی اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ بڑھیا کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے منہ میں چند دانت تھے۔ ان میں اوپر والے 2 دانت لمبے، نوکیلے اور قدرے مڑے ہوئے تھے۔ اس کی زبان سرخ تھی، جیسے وہ ابھی ابھی کسی جانور کا تازہ خون پی کر آئی ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر عمرو عیار کو دیکھ رہی تھی۔ عمرو عیار تم یہاں؟ اس بڑھیا نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمرو عیار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمرو کو خوب اچھی طرح جانتی ہو۔ ہاں، اور تم کالی جادوگرنی ہی ہو نا؟ عمرو نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں کالی جادوگرنی ہوں، مگر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کالی جادوگرنی نے حیرت اور غصے سے کہا۔ تم سے شادی کرنے کے لیے، عمرو نے کہا۔ شادی؟ کالی جادوگرنی نے بری طرح سے چونک کر کہا۔ ہاں، تم میری شادی ملک تاستان کی شہزادی گلنار سے کرانا چاہتی ہو، مگر میں شہزادی گلنار کو پسند نہیں کرتا۔ تم شہزادی گلنار سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بولو، کرو گی مجھ سے شادی؟
عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کالی جادوگرنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمرو عیار کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ تم شہزادی گلنار سے جا کر شادی کر لو، تمہاری شادی اسی سے ہوگی، کالی جادوگرنی نے کہا۔ نہیں کالی جادوگرنی، میں شادی کروں گا تو صرف تم سے، کسی اور کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم مجھے پسند ہو، صرف تم، عمرو نے اسی انداز میں کہا۔ چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ عمرو عیار، میں تمہاری عیاری میں نہیں آؤں گی۔ تم نے میری وادی میں آ کر اچھا نہیں کیا، تم نے کالی وادی کے تمام طلسمات ختم کر دیے ہیں۔ اس جرم کے سزا کے طور پر میں تمہیں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت ہلاک کر سکتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ جاؤ یہاں سے اور جا کر شہزادی گلنار سے شادی کر لو، وہ تمہاری راہ تک رہی ہوگی، کالی جادوگرنی نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تم واقعی مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ عمرو نے کہا۔ نہیں، کبھی نہیں، کالی جادوگرنی نے کہا۔ سوچ لو کالی جادوگرنی، تمہیں مجھ سے اچھا اور خود بارو نوجوان کہیں نہیں ملے گا، عمرو عیار نے کہا۔ تو کالی جادوگرنی اسے گورنے لگی۔ عمرو عیار، میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ، کالی جادو نے غرا کر کہا۔ ورنہ کیا؟ عمرو نے اسے تیز نظروں سے گورتے ہوئے کہا۔ ورنہ میں تمہیں سچ مچ یہیں ہلاک کر دوں گی، کالی جادوگرنی نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ بات منظور ہے، عمرو نے کہا۔ کیا مطلب، کیا منظور ہے تمہیں؟ کالی جادوگرنی نے چونک کر کہا، جیسے وہ عمرو کی بات کا مطلب نہ سمجھی ہو۔ یہی کہ تم مجھے ہلاک کر دو گی، عمرو نے بددستور مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ کالی جادوگرنی نے اسے خون خوار نظروں سے گورتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہو تو مجھے ہلاک کر دو، تمہارے بغیر میں زندہ رہ کر کیا کروں گا، عمرو نے ڈھڈیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو تیار ہو جاؤ، کالی جادوگرنی نے کہا۔ تیار؟ تمہارا مطلب ہے میں شادی کے لیے تیار ہو جاؤں؟ عمرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ شادی کے لیے نہیں، مرنے کے لیے، کالی جادوگرنی نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹ ہلے اور اچانک عمرو عیار کے ارد گرد بے شمار جماکے ہوئے اور وہاں اچانک سیاہ رنگ کے ڈھانچے نمودار ہو گئے۔ ان ڈھانچوں کی تعداد 10 تھی اور ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے کلہاڑے نظر آ رہے تھے۔ ارے باپ رے، کیا یہ سب میرے باراتی ہیں؟ عمرو نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ موت کے ہرکارے ہیں عمرو عیار، موت کے ان ہرکاروں کو تم ہلاک نہیں کر سکو گے، ان پر تمہاری کوئی کراماتی چیز اثر نہیں کرے گی، جبکہ یہ تمہیں ایک لمحے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، کالی جادوگرنی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ عمرو نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سچ کہہ رہی ہوں، موت کے ہرکاروں، آگے بڑھو اور عمرو عیار کے ٹکڑے کر دو، کالی جادوگرنی نے پہلے عمرو عیار پھر ان سیاہ ڈھانچوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ ڈھانچے عمرو عیار سے کچھ ہی فاصلے پر تھے، انہوں نے پھیل کر فوراً عمرو عیار کو گھیر لیا، پھر ان سب نے کلہاڑے بلند کیے اور ان کے منہ سے تیز چیخیں سی نکلنے لگیں اور انہوں نے کلہاڑے پوری قوت سے عمرو عیار پر مار دیے۔ سیاہ ڈانچوں نے جیسے ہی عمرو عیار کو کلہاڑے مارے، عمرو عیار تیزی سے نیچے جھک گیا۔ ڈانچوں کے کلہاڑے عمرو عیار کے جسم کے ارد گرد سے گزر گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کلہاڑے بلند کر کے عمرو عیار کو مارتے، عمرو نے زنبیل سے سنہری رنگ کی ایک لمبی گردن والی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس میں موجود پانی جلدی سے ان ڈانچوں پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ پانی جیسے ہی ان ڈانچوں پر پڑا، زوردار دھماکے ہوئے اور ڈھانچے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہیں گرتے چلے گئے۔ عمرو نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بوتل کھول کر ہاتھ اس کی طرف گھمایا تھا کہ بوتل سے نکلنے والا پانی ان تمام ڈھانچوں پر پڑ گیا تھا۔ یہ مقدس پانی تھا جو عمرو عیار کو ایک بزرگ نے تحفے میں دیا تھا۔ دم کیے ہوئے پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اگر اسے کسی جادوئی طاقت پر چھڑکا جاتا تو وہ طاقت ایک لمحے میں فنا ہو جاتی تھی۔ سیاہ ڈانچے چونکہ طلسمی تھے، اسی لیے جیسے ان پر مقدس پانی گرا، وہ اسی لمحے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ میرے جادوئی ڈانچے یہ کیسے تباہ ہو گئے؟ کالی جادوگرنی نے جو ان طلسماتی ڈانچوں کو اس طرح ٹوٹ پھوٹ کر بکھرتے دیکھا تو وہ حیرت کی زیادتی سے چیخ اٹھی۔ میں عیار الزماں، موت جادوگراں، برق الرواں اور برکت تپاں ہوں،
میرے سامنے تمہارے کوئی جادوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی کالی جادوگرنی۔ عمرو نے کہا۔ اس نے سنہری بوتل کو جھٹک کر کالی جادوگرنی کے چہرے پر مقدس پانی پھینکنا چاہا، مگر کالی جادوگرنی کا چہرہ اچانک غائب ہو گیا۔ اسے اس طرح غائب ہوتا دیکھ کر عمرو عیار نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کہاں بھاگ گئی ہو کالی جادوگرنی؟ ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ، عمرو عیار نے چیخ کر کہا۔ اس کے عقب میں کالی جادوگرنی کا بھیانک چہرہ پھر نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ عمرو عیار اس کی طرف دیکھتا، کالی جادوگرنی کے ہونٹ ہلے اور اس نے کوئی منتر پڑھا تو اچانک عمرو عیار کو تیز ہوائیں چلنے کا شور سنائی دیا۔ پھر زوردار کڑاکے ہوئے، آسمان پر بجلی چمکی اور عمرو نے بجلی کی ان لہروں کو نیچے آتا دیکھا۔ دوسرے لمحے عمرو نے زمین پر نیلے، سبز اور سیاہ دھوئیں کے بادلوں کو دیکھا، جنہوں نے تیز ہواؤں کے ساتھ تیزی سے گھومنا شروع کر دیا تھا۔ دھوئیں کے بادل بے حد گاڑے تھے اور وہ جس تیزی سے چکرا رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے رنگ برنگے بادلوں کے چکر کھاتے ہوئے بگولے بن گئے ہوں اور ان بگولوں کے مینار سے بنتے جا رہے ہوں۔ رنگ برنگے بگولے خوفناک شور مچاتے ہوئے عمرو عیار کے ارد گرد ناچنے لگے۔ عمرو ان بگولوں کو دیکھ کر تیزی سے پیچھے ہٹا اور پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا پیر زمین پر کسی پتھر سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں وہ الٹ کر گر گیا۔ اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، ایسے میں اس کی نظر دو نیلے ستون نما بگولوں کے درمیان موجود کالی جادوگرنی کے چہرے پر پڑ گئی، جو بھیانک انداز میں منہ کھولے اسے گور رہی تھی۔ ایک کالے دھوئیں کا بگولا عمرو عیار کے بالکل قریب تھا۔ عمرو عیار نے اس بگولے کو اپنے قریب آتا دیکھا تو فوراً زمین سے اچک گیا۔ کالے دھوئیں کا بگولا شور مچاتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ آقا، اس سے پہلے کہ آپ اس بگولے کی زد میں آ جائیں، کالی جادوگرنی کو آپ فوراً اپنی زنبیل میں ڈال لیں۔ اس کے غائب ہوتے ہی یہ بگولے یہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ اچانک عمرو عیار کو زنبیل کے محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو عمرو عیار چونک پڑا۔ اس نے دیکھا اس کا ہم شکل زنبیل کا محافظ بونا اچانک زنبیل سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ عمرو عیار کی زنبیل کا محافظ بونا عمرو ہی کی شکل کا تھا اور وہ خود بخود اس صورت میں زنبیل سے باہر آ جاتا تھا جب عمرو شدید ترین مشکل میں ہوتا تھا۔ محافظ بونے کو دیکھ کر اس کی بات سن کر عمرو نے لیٹے لیٹے زنبیل کا منہ کھولا، زنبیل کا منہ کھول کر کالی جادوگرنی کی طرف کر دیا۔ چل زنبیل میں، عمرو نے چیختی ہوئی آواز میں کہا تو اچانک کالی جادوگرنی کا چہرہ خوف سے بگڑ گیا۔ اس کا چہرہ اچھلا اور ایک جماکہ سا ہوا اور کالی جادوگرنی کا جسم بھی نمودار ہو گیا۔ جیسے ہی اس کا باقی جسم نمودار ہوا، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ فضا میں کلا بازیاں کھاتی ہوئی عمرو عیار کی زنبیل میں آ گری۔ کالی جادوگرنی عمرو عیار کی زنبیل میں جانے کی دیر تھی کہ وہاں ناچتے ہوئے رنگ برنگے بگولے اچانک غائب ہو گئے۔ عمرو نے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کالی جادوگرنی کو اپنی زنبیل میں بند کر لیا تھا۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ کالے دھوئیں کے بگولے کی زد میں آ جاتا اور اس بگولے کی زد میں آ کر عمرو عیار کا کیا حشر ہوتا، یہ خود عمرو عیار بھی نہیں جانتا تھا۔ بگولوں کے غائب ہوتے ہی ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ دور سیاہ دیو کا جسم ابھی تک آگ میں جل رہا تھا، جس کی تیز روشنی بدستور دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ کالی جادوگرنی کو زنبیل میں قید کرتے ہی عمرو نے اطمینان کا سانس لیا اور دونوں ہاتھ جاڑتے ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں محافظ بونے کہ تم نے مجھے بر وقت خبردار کر دیا۔ اگر میں بر وقت کالی جادوگرنی کو زنبیل میں قید نہ کرتا تو میرا نہ جانے کیا حال ہوتا۔ عمرو نے محافظ بونے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ایک چٹان پر کھڑا بالکل ننھا سا عمرو عیار لگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں آقا، آپ کو خطرناک حالات میں بچانا میرا فرض ہے، زنبیل کے محافظ بونے نے مسکرا کر کہا۔ اگر مجھے دیر ہو جاتی اور بگولا مجھے چھو لیتا تو کیا ہونا تھا؟ عمرو نے پوچھا۔ آقا، ان بگولوں سے آپ کی موت تو واقع نہیں ہوئی تھی، لیکن اگر ان میں سے کوئی بگولا آپ کو اٹھا لیتا تو وہ آپ کو یہاں سے اٹھا کر لاکھوں میل دور لے جا کر پھینک دیتا، پھر آپ وہاں سے کسی بھی صورت اس کالی وادی میں واپس نہیں آ سکتے تھے۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو کے ہونٹ سکڑ گئے۔ سنہری تختی نے مجھ سے کہا تھا کہ کالی جادوگرنی کو اس صورت میں ہلاک کر سکتا ہوں
جب وہ مجسم حالت میں میرے سامنے آئے گی، مگر کالی جادوگرنی کا صرف چہرہ میرے سامنے نمودار ہوا تھا۔ میں اس سے عیاری کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ مجسم حالت میں میرے سامنے آ جائے، مگر اب میں نے اسے زنبیل میں قید کر لیا ہے، اب یہ کیسے ہلاک ہوگی؟ عمرو نے پوچھا۔ کالی جادوگرنی مجسم حالت میں آپ کی زنبیل میں آ گئی ہے آقا۔ اب آپ جب اسے زنبیل سے نکالیں گے تو یہ آپ کے سامنے سے غائب نہیں ہو سکے گی۔ زنبیل میں جانے کی وجہ سے اس کی جادوئی طاقتیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ اب اسے ہلاک کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، محافظ بونے نے کہا۔ اب آخری بات بتا دو، عمرو نے کہا۔ پوچھیے آقا، محافظ بونے نے کہا۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ شہزادہ بہرام ان پہاڑوں میں کس پہاڑی کے غار میں قید ہے، اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتا دو کہ کالی جادوگرنی کے محل میں اس کا کوئی خزانہ بھی ہے یا نہیں؟ عمرو نے کہا، آقا، محل کے ساتھ جو سیاہ پہاڑی ہے، شہزادہ بہرام اس پہاڑی کے غار میں قید ہیں۔ اس پہاڑی میں ایک جگہ آپ کو ایک بڑا گول پتھر دکھائی دے گا۔ اس پتھر پر کالی جادوگرنی کی شکل بنی ہوئی ہے۔ آپ اس پتھر پر اپنے خون کے چند قطرے پھینکیں گے تو کالی جادوگرنی کا جادو ختم ہو جائے گا اور غار کا پتھر غائب ہو جائے گا۔ تب آپ غار میں جا کر شہزادہ بہرام کو آزاد کرا لینا۔ رہی بات خزانے کی، تو آقا، کالی جادوگرنی ابھی ہلاک نہیں ہوئی۔ اگر وہ ہلاک ہو گئی ہوتی تو اس کا بنایا ہوا جادو محل غائب ہو جاتا، اور اس کے ساتھ ہی اس محل میں موجود خزانہ بھی غائب ہو جاتا۔ محافظ بونے نے کہا، مطلب یہ کہ کالی جادوگرنی کا خزانہ اس کے محل میں ابھی موجود ہے؟ عمرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، محافظ بونے نے جواب دیا۔ بہت خوب، تمہارا ایک بار پھر شکریہ محافظ بونے، عمرو نے کہا۔ محافظ بونے نے عمرو کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ اچانک غائب ہو کر عمرو کی زنبیل میں واپس چلا گیا۔ عمرو عیار خوشی خوشی آگے بڑھا۔ اس نے پہلے محل کے دائیں طرف موجود ایک پہاڑی کے پاس جا کر اس گول پتھر کو تلاش کیا جس پر کالی جادوگرنی کی شکل بنی ہوئی تھی۔ عمرو نے خنجر ابراہیمی کی نوک سے ایک انگلی پر زخم کر کے پتھر پر خون کے چند قطرے ٹپکائے تو بھگ کی آواز کے ساتھ پتھر وہاں سے غائب ہو گیا، اور عمرو عیار کو ایک غار کا بڑا سا دہانہ دکھائی دے گیا۔ عمرو عیار نے زنبیل سے مشعل نکال کر روشن کی اور غار میں داخل ہو گیا۔ غار کے سرے پر ایک خوبصورت نوجوان زنجیروں سے ستون کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جو ملک ایران کا شہزادہ بہرام تھا۔ وہ عمرو عیار کو دیکھ کر چونک پڑا۔ عمرو عیار نے اس سے اپنا تعارف کروایا اور اسے بتایا کہ اس نے کالی جادوگرنی کو ہلاک کر دیا ہے، تو شہزادہ بہرام بے حد خوش ہوا۔ عمرو عیار نے تلوار حیدری سے اس کی زنجیریں توڑ کر اسے زنجیروں سے آزاد کیا اور غار سے باہر لے آیا۔ باہر اندھیرا دیکھ کر شہزادہ بہرام گھبرا گیا، مگر عمرو عیار نے اسے مشعل تھمائی اور اسے وہیں رکنے کی ہدایت دے کر محل کی طرف چل پڑا۔ محل کا دروازہ بند تھا۔ عمرو نے محافظ بونے کے کہنے پر دروازے پر 3 بار تلوار حیدری ماری تو محل کا دروازہ جل کر راکھ ہو گیا۔ عمرو محل میں داخل ہوا اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا زنبیل کے محافظ بونے کی رہنمائی میں اس کمرے میں آ گیا جہاں کالی جادوگرنی کا خزانہ موجود تھا۔ خزانہ دیکھ کر عمرو عیار کی بانچھیں پھیل گئی تھیں۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر سارا خزانہ سمیٹ کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ سارا خزانہ زنبیل میں ڈال کر وہ سیاہ محل سے باہر آ گیا۔ وہ محل کے عقب میں آیا تھا جہاں ایک کھلا میدان تھا۔ میدان میں آتے ہی عمرو عیار نے زنبیل کا منہ کھول دیا۔ کالی جادوگرنی زنبیل سے نکل کر باہر آ جائے، عمرو نے کہا۔ اسی لمحے زنبیل کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس میں سے کالی جادوگرنی نکل کر اٹھتی ہوئی عمرو عیار کے سامنے آ گری۔ زور سے زمین پر گرنے کی وجہ سے کالی جادوگرنی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی تھی۔ اسے دیکھ کر عمرو نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور اسے لیے کالی جادوگرنی کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو عیار کو تلوار لے کر آتا دیکھ کر کالی جادوگرنی گھبرا گئی۔ وہ زمین سے اٹھی اور پھر گر پڑی، مگر پھر وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ لرز رہا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور وہ عمرو عیار کو دیکھ کر اس بری طرح سے لرز رہی تھی جیسے اسے عمرو عیار کی شکل میں اپنی موت نظر آ رہی ہو۔ کالی جادوگرنی کی حالت خراب ہو چکی تھی۔
وہ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ زنبیل سے نکلنے کے بعد چونکہ اس کی جادوئی طاقتیں ختم ہو چکی تھیں، اسی لیے وہ عمرو عیار کے سامنے بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ عمرو عیار اس کی طرف تلوار حیدری لے کر بڑھا تو عمرو عیار کے سامنے بری طرح سے گڑ گڑانے لگی۔ مجھے معاف کر دو عمرو عیار، میں کالی جادوگرنی نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ معاف کر دوں؟ ارے وہ کیوں؟ تم میری خالہ کی پھوپھی کی بیٹی ہو جو میں تمہیں معاف کر دوں؟ تم نے مجھ سے شادی نہ کرنے کا کہہ کر میرا دل توڑ دیا ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ یا تو میں خود ہلاک ہو جاؤں یا پھر تمہیں ہلاک کر دوں، لیکن چونکہ میری پہلے ہی ایک بیوی موجود ہے، اسی لیے میں سوچتا ہوں اگر میں مر گیا تو وہ بیچاری بیوہ ہو جائے گی۔ میں اپنی ہتھنی جیسی موٹی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں اسے بیوہ نہیں بنانا چاہتا، اسی لیے میں نے تمہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم ہلاک ہو جاؤ گی تو مجھے سکون ہو جائے گا۔ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو کیا ہوا؟ تم کسی اور سے بھی تو شادی نہیں کر سکو گی نا؟ عمرو نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں عمرو عیار، کالی جادوگرنی نے کہا تو عمرو عیار بکھلا گیا۔ ارے میرا دماغ خراب ہوا ہے جو میں تم جیسی بڈھی کھوسڑ بد شکل اور چڑیلوں کی نانی سے شادی کروں؟ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن تم خود ہی تو کہہ رہے تھے۔ عمرو کو بدلتا دیکھ کر کالی جادوگرنی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں کہہ رہا تھا؟ کب کہہ رہا تھا؟ توبہ توبہ، تم جھوٹ بھی بولتی ہو۔ اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں جھوٹ بولنے والوں کو معاف نہیں کرتا، عمرو نے کہا تو کالی جادوگرنی کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پلٹی اور پھر اس نے بوڑھی ہونے کے باوجود ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ارے کہاں بھاگ رہی ہو؟ کالی جادوگرنی رکو، میری بات سنو، عمرو نے کہا، اور تیزی سے کالی جادوگرنی کے پیچھے بھاگا اور چند ہی لمحوں میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا کالی جادوگرنی کے سامنے آ گیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر کالی جادوگرنی ٹھٹک کر رک گئی۔ تم بے رحم اور ظالم جادوگرنی ہو، اسی لیے میں تمہیں ضرور ہلاک کر دوں گا، عمرو نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کالی جادوگرنی ایک بار پھر عمرو عیار کے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ وہ رو رو کر عمرو عیار کی منتیں کر رہی تھی، مگر عمرو عیار نے اس کے رونے کی پرواہ نہ کی اور اس نے تلوار حیدری گھما کر اس زور سے کالی جادوگرنی کی گردن پر ماری کہ کچ کی آواز کے ساتھ کالی جادوگرنی کا سر کٹ کر دور جا گرا اور کالی جادوگرنی ہلاک ہو گئی۔ جیسے ہی کالی جادوگرنی ہلاک ہوئی، ایک زوردار کڑاکا ہوا اور عمرو عیار کے سامنے تیز روشنی پھیل گئی۔ تیز روشنی کی وجہ سے عمرو عیار کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو عمرو نے خود کو شہزادہ بہرام کے ساتھ ایک وادی میں موجود پایا۔ وہاں نہ سیاہ پہاڑیاں تھیں اور نہ ہی وہاں کالی جادوگرنی کا محل، البتہ کالی جادوگرنی کی سر کٹی لاش وہاں ضرور پڑی تھی۔ شہزادہ بہرام حیرانی سے ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ عمرو عیار نے اسے ساتھ لیا اور ان پہاڑوں سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے زنبیل سے اپنا گھوڑا نکال لیا تھا جس پر سوار ہو کر وہ دونوں ملک تاستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ چونکہ ملک تاستان سے شہزادی گلنار کو کچھ بتائے بغیر نکلا تھا، اسی لیے وہ شہزادہ بہرام کو لے کر اپنے ساتھ شہزادی گلنار کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اسے زندہ دیکھ کر شہزادی گلنار کو یقین آ سکتا تھا کہ شہزادہ بہرام کو عمرو عیار کالی جادوگرنی کی قید سے آزاد کرا لایا ہے۔ عمرو عیار کو امید تھی کہ شہزادی گلنار شہزادہ بہرام کو زندہ دیکھ کر خوش ہو جائے گی اور اسے بہت بڑا انعام دے گی۔ وہ شہزادہ بہرام کو لے کر ملک تاستان پہنچ گیا۔ شہزادی گلنار نے جب شہزادہ بہرام کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شہزادہ بہرام نے شہزادی گلنار کو عمرو عیار کے کارنامے کی تفصیل بتائی تو شہزادی گلنار بے اختیار عمرو عیار کے قدموں میں گر گئی اور رو رو کر اسے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگی۔ عمرو نے اسے فوراً معاف کر دیا تھا کیونکہ شہزادی گلنار نے جو کچھ کیا تھا وہ کالی جادوگرنی کے خوف سے کیا تھا۔ اگر وہ کالی جادوگرنی کے کہنے پر عمل نہ کرتی تو کالی جادوگرنی واقعی شہزادہ بہرام کو ہلاک کر دیتی۔ عمرو عیار کئی روز ان کا مہمان رہا۔ شہزادی گلنار نے عمرو عیار کو کئی پیش قیمت ہیرے اور اپنے سونے کے ہار دے دیے تھے۔ شہزادہ بہرام نے بھی عمرو کو اپنے ملک لے جا کر بے پناہ دولت دی تھی۔
جسے پا کر عمرو عیار خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔